کہتے ہیں۔ زلیخا جس پر عاشق ہو جائے اسے یوسف کہتے ہیں، اللہ جس پر عاشق ہو جائے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ حیدری وہ حسن کا راجہ ہے، شرافت کی جبیں ہے۔ شان رسالت میں چند سطریں آپ کی نظر۔ وہ حسن کا راجہ ہے، شرافت کی جبیں ہے، گو فرش پہ رہتا ہے مگر عرش نشیں ہے، بستہ تو زمینوں پہ ہے، سانسوں کا مکی ہے، کردار سے لگتا ہے کہ ہم جیسا نہیں ہے، کردار سے لگتا ہے کہ ہم جیسا نہیں ہے۔ وہ کھول دے زلفیں تو سویرا نہیں ہوتا، وہ رات کو چاہے تو اندھیرا نہیں ہوتا، اور مظلوم کا مونس ہے وہ ہر ظلم کی رد ہے، مظلوم کا مونس ہے وہ ہر ظلم کی رد ہے، دیکھو تو وہ نادار ہے سمجھو تو صمد ہے، دیکھو تو وہ نادار ہے سمجھو تو صمد ہے، اس سے تو عقیدت بھی شرافت کی سند ہے، اس مہربانی مہربانی بہت شکریہ، اس سے تو عقیدت بھی شرافت کی سند ہے، سچ کہتا نہیں اس کی صداقت کی یہ حد ہے، جو اس کے منہ سے نکل جائے وہ سچ ہے، جو اس کے لبوں پہ مچل جائے وہ سچ، اور رہتا ہے حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، رہتا ہے وہ جس گھر میں رہتی ہے رحمت اسی گھر میں، رہتا ہے وہ جس گھر میں رہتی ہے رحمت اسی گھر میں، رکتا ہے تو رک جاتے ہیں لولاک نظر میں، رکتا ہے تو رک جاتے ہیں لولاک نظر میں، چلتا ہے تو چلتے ہیں شجر ساتھ سفر میں، چلتا ہے تو چلتے ہیں شجر ساتھ سفر میں، چلتا ہے تو چلتے ہیں شجر ساتھ سفر میں، دارین کی ہر چیز ہے انگلی کے اثر میں، دارین کی ہر چیز ہے انگلی کے اثر میں، یہ دہر یہ افلاک یہ مایا بھی اسی کا، بے سایہ بھی یہ سب پہ ہے سایہ بھی اسی کا۔ نعرہ حیدری، حیدری۔ میں دعوت خطاب دے رہا ہوں زینت بزم میلاد النبی، سرمایہ ملت جعفریہ، خطیب حسینیت سرکار علامہ اخلاق حسین شرازی صاحب آف اوکاڑا، آپ نے مقصد شہدائے ملت جعفریہ، آپ نے اپنے مرحومین اور وہ محبان آل رسول جو دنیا سے چلے گئے اور بانیان کے مرحومین سب کی بلندی درجات کے لیے سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر وباجابت جدیر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سارے حضرات مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للموحدین والنار للمشرکین۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین۔
الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين أعني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صلوات سامعین محترم، حاضرین مجلس، عاشقان مصطفیٰ، میلاد مسعود پیغمبر صادق اور میلاد مسعود امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ مہینہ اور یہ ایام آپ سب کو مبارک ہو۔ خدا بند عالم ہم سب کو صادقین کی سیرت طیبہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے اللہ نے اس نور مصطفیٰ کو خلق فرمایا۔ کان اللہ ولم یکن معہ شیء، ایک ذات پروردگار تھی اور کچھ نہ تھا، عدم کا سناٹا تھا۔ جناب امیر فرماتے ہیں عدم کے سناٹے کو اللہ نے توڑا، ہمارے انوار کو خلق فرما۔ سب سے پہلے اس نور کو خلق فرمایا اور پھر ساری کائنات کو انہی انوار کے صدقے میں خلق فرمایا۔ خدا بند عالم نے پھر اسی نور کو صلب جناب آدم میں رکھا، پھر یہ نور پاکیزہ اسلاب اور پاکیزہ ارحام سے سفر کرتا کرتا اور جس پہ نص قرآن شاہد ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے حبیب ہم دیکھ رہے تھے کہ تیرا نور سجدہ گزاروں کی پشتوں سے منتقل ہوتا ہے، سجدہ گزاروں کی وہ نور منتقل ہوتا آ رہا تھا، پاکیزہ اسلاب سے ہوتا آ رہا تھا۔ اور یاد رکھنا سرکار دو عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اجود الاجودین، ہر سخی سے بڑھ کر سخی وہ تو اللہ کی ذات ہے، ہر سخی سے بڑھ کر سخی وہ اللہ کی ذات ہے۔ وَأَنَا أَجْوَدُ وُلْدِ آدم، اولاد آدم میں سب سے زیادہ سخی، اولاد آدم سے میں سب سے زیادہ سخی ہوں۔ اولاد آدم ہونا اور بات ہے، سردار آدم ہونا اور بات، اور اس میں کوئی تعجب نہیں، بیٹے باپ سے بڑھ جایا کرتے ہیں،
اس لیے پیغمبر فرماتے تھے آدم و غمن دونہ تحت اللوائی، فرمایا قیامت کے دن آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی میرے پرچم کے سائے تلے، آدم و غمن دونہ تحت اللوائی، سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، سب میرے پرچم کے نیچے ہوں گے۔ یہ نور پاکیزہ اصلاب و ارحام سے سفر کرتا کرتا صلب جناب عبد المطلب میں پہنچا۔ توجہ فرمانا، توجہ فرمانا۔ جناب ابراہیم نے دعا فرمائی تھی جب اللہ نے منصب امامت عطا فرمایا تھا، جناب ابراہیم نے دعا کی تھی قال ومن ذریتی، پروردگارا میری ذریت میں سے بھی امام بنا۔ ارشاد رب العزت ہوا لا ینال عہد الظالمین، ابراہیم امام بناؤں گا لیکن ظالم امام نہیں بن سکتا۔ توجہ کرنا، توجہ کرنا۔ ابراہیم کو اللہ نے دو بیٹے عطا فرمائے، جناب اسحاق اور جناب اسماعیل۔ جناب اسحاق سے بنی اسرائیل کے تمام انبیاء آئے۔ توجہ فرمائے، سارے نبی بنی اسرائیل کے وہ جناب اسحاق کی ذریت سے آئے، لیکن جناب اسماعیل کی ذریت سے کوئی نبی نہیں آ رہا۔ توجہ فرمائے، کوئی نبی، تو بظاہر تعجب ہو رہا کہ ذریت اسحاق سے سارے نبی، اور جو اسماعیل ذبیح اللہ تھے جنہوں نے قربانی دی تھی اور جن کی قربانی قبول ہو گئی تھی اور خدا نے بچا کے فدیہ بھیج دیا تھا، اس اسماعیل کی کیا قربانی ضائع چلی گئی؟ وہ اثار کیا اس کا کوئی ثمر نہ ملا کہ ذریت اسماعیل سے کوئی نبی نہیں آیا؟ میرے محترم، اللہ رب العزت نے فرمایا انتظار کرو، ایسا نبی بھیجوں گا تو تمام انبیاء کا سردار۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یاد رکھیے صلب جناب اسماعیل علیہ السلام سے جناب عبد المطلب تک اور جناب ابو طالب تک، اگرچہ یہ نبی تو نہیں تھے لیکن یہ سب اوصیاء ابراہیم تھے، سب اوصیاء ابراہیم تھے، اور اسی دین ابراہیمی پر کار بند تھے اور اسی دین ابراہیمی کے پیروکار تھے۔ وہ نور ان پاکیزہ اصلاب سے ہوتا ہوا صلب جناب عبد المطلب میں پہنچا، اور صلب جناب عبد المطلب میں پہنچ کے وہ نور دو حصوں میں تقسیم ہوا۔ ایک حصہ نور کا صلب جناب عبداللہ میں آیا، ایک حصہ نور کا صلب جناب ابو طالب میں منتقل۔ اور سرکار دو عالم فرمایا کرتے تھے کہ میں اور علی ساتھ ساتھ رہے، ہمارا نور اکٹھا پاکیزہ اصلاب و حرام سے سفر کرتا کرتا صلب جناب عبد المطلب میں یہ نور دو حصوں میں تقسیم ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں یقین کرنا دوسرا سال جب مجھے یہ حج کی سعادت اللہ نے نصیب کی، میں اکیلا، مجھے پہلے سال کی بات کر رہا ہوں، پہلے سال کی، میں اکیلا جنت المعلا کی طرف چلا، تو میرے ساتھ کوئی رہنما تو نہیں تھا، لیکن بہرحال میں پہنچ گیا، معروف جگہ تھی تو میں پوچھتا پوچھتا وہاں پہنچ گیا، اور وہاں وہ لال رومالوں والے بیٹھے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے کہا کہ اگر میں جناب ابو طالب کا ذکر کروں گا تو یہ بدبخت مجھے صحیح جواب نہیں دے گا۔ یقین کر اس قدر بوجھ۔ میں نے سرکار دو عالم کے جد بزرگوار کا پوچھا،
میں نے پوچھا جناب عبد المطلب کی قبر کی رہنمائی کر سکتے ہو؟ خدا کی قسم وہ کہنے لگے کیا کرتے ہو عبد المطلب کو؟ عبد المطلب بھی جہنمی، ابو طالب بھی جہنمی، نقل کفر کفر نہ باش۔ میں نے کہا میں ظاہر میں بحث کیا کر سکتا تھا، اکیلا تھا، تو میں نے کہا تو رہنمائی کر دے، میں نے تو اس سے پوچھا ہے، اس نے کچھ نہیں بتایا۔ پیچھے سے وہ ایرانی زائرین آ رہے تھے تو میں ان کے ساتھ پھر وہ آگے گیا اور زیارت کی جنت المالا میں۔ کون عبد المطلب؟ کہ جن کے بنائے ہوئے 5 قوانین کو پیغمبر نے دین اسلام کا، اللہ نے دین اسلام کا حصہ بنایا۔ کعبہ کا طواف کتنے چکر کا ہو؟ یہ 7 چکر کا طواف حضرت عبد المطلب نے معین کیا۔ سرکار عبد المطلب سے پہلے اولاد باپ کی منکوحہ سے عقد کرتے تھے، سرکار عبد المطلب نے یہ منع فرمایا تھا، اور شریعت نے بھی پھر اس کو حرام قرار دیا کہ بیٹے کے لیے جائز نہیں باپ کی زوجہ سے عقد کرے۔ سرکار عبد المطلب نے سب سے پہلے مال غنیمت میں سے یہ 5واں حصہ اور کان سے جو چیز برآمد ہو معدنیات میں سے، اس میں سے 5واں حصہ خمس کا جناب عبد المطلب نے قرار دیا۔ حاجیوں کے لیے پانی پلانا اور یہ سلسلہ جناب عبد المطلب نے یہ شروع کیا تھا، اور ایک انسان کی دیت 100 اونٹ قرار دی، یہ جناب عبد المطلب نے قرار دیا تھا، اور جناب عبد المطلب کے ان اعمال کو اللہ نے دین کا حصہ بنایا۔ جی، اور وہ توحید پرست، خدا کی قسم ابرہ جب ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا تھا کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے، اور جناب عبد المطلب کو جب اطلاع ہوئی تھی تو جناب عبد المطلب نے جا کے ابرہ سے بات کی تھی کہ تیرے سپاہیوں نے میرے جو اونٹ پکڑ لیے، میرے جانور پکڑ لیے، ان کو کہے کہ میرے اونٹ چھوڑیں۔ ابرہ کہنے لگا میں تو آپ کے بارے بہت کچھ سن چکا ہوں، آپ رئیس بتا ہیں، آپ کلید بردار کعبہ ہیں، آپ متولی کعبہ ہیں، آپ کو کعبہ کی فکر ہی نہیں، میں کعبہ گرانے آیا ہوں، کعبہ کی سفارش نہیں کرتے، اپنے اونٹوں کی فکر کرتے ہو۔ فرمایا انا رب الابل ولہا رب، اونٹوں کا مالک میں ہوں، کعبے کا بھی ایک مالک ہے۔ کعبے کا بھی ایک مالک ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ توکل علی اللہ۔ توجہ فرمائیے، کعبے کا بھی ایک رب ہے، وہ حفاظت کرنا خوب جانتا ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تم نے نہیں دیکھا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ارسل علیہم طیرا ابابیل، ہاتھی کے مقابلے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر، یعنی اپنے زمانے کی سپر پاور، جس شہر سے گزر جائیں برباد کرتے جائیں، بستیوں سے گزر جائیں تہس نہس کرتے جائیں، اپنے زمانے کی انتہائی سپر پاور طاقت ساری ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے۔ رب العزت نے ہاتھیوں کے مقابلے میں پرندے بھیجے۔ توجہ فرمائیے، توجہ فرمائیے، قبلہ اگر اللہ رب العزت چاہتا ہاتھیوں کے مقابلے میں ہاتھی بھیج سکتا تھا، اگر خدا چاہتا ہاتھیوں کے مقابلے میں کوئی ڈائناسور قسم کا بڑا جانور بھی بھیج سکتا تھا۔ ڈائناسور سے ہاتھی مروائے تو کیا لطف آیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حفاظت کسی طریقے سے بھی کر سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت چاہتا تھا کہ ابرہ کو اس کے تکبر اور غرور کی بھی سزا دی جائے، اور اس کے تکبر کو خاک ذلت میں ملایا جائے۔ تو پھر ذلت یہی تھی کہ ہاتھیوں کے مقابلے میں پرندوں کو بھیجا جائے۔ اوئے ہوئے، وَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، جی
وہ اپنی قدرت کا مظاہرہ یوں بھی کرتا ہے. ایک ایک پرندہ، چھوٹا سا پرندہ. حیوانات کی دنیا میں عظیم الجثہ جانور ہاتھی اور قلیل الجثہ وہ ابابیل، وہ چھوٹے چھوٹے پرندے. ایک ایک پرندے کے پاس 3 کنکریاں، چھوٹی چھوٹی کنکریاں. 2 انہوں نے اپنے وہ پنجوں میں پکڑی ہوئی تھیں، ایک اپنی منہ میں چونچ میں پکڑی ہوئی تھی. اور خدا کی قسم جب وہ برسنی شروع ہوئی ہیں، میں نے پڑھا تفاسیر میں کہ ان کنکریوں پہ وہ عذاب جس کا تھا لکھا ہوا تھا. یہ کنکری کس کا مقدر ہے؟ یہ کنکری کس سپاہی کا نصیب ہے؟ یہ کنکری کس ہاتھی کا نصیب ہے؟ جی تو فضا سے انہوں نے جب وہ برسانی شروع کی. وادی محسر آج بھی جب عرفات سے حاجی آتے ہیں منا کی طرف اور مزدلفہ کی طرف، تو وادی محسر جہاں پہ یہ عذاب نازل ہوا تھا، اور آج بھی حکم ہے کہ حاجی وہاں سے جلد گزرے. میرے محترم جب یہ کنکیاں برسنا شروع ہوئی تو ہاتھی دیوانہ وار بھاگے، سپاہی بھاگے. عذاب خدا نے تعاقب کیا، جس کا نصیب تھا اسی کو ملا. توجہ فرمانا. اور عجیب بات یہ ہے اور لطف کی بات یہ ہے، کسی پرندے کی کوئی کنکری ضائع نہیں ہوئی، کسی پرندے نے غلطی نہیں کی، کسی پرندے سے اشتباہ نہیں ہوا. مارنا کسی اور کو چاہتے ہوں، لگ کسی اور کو جائے. جی کوئی بے گناہ مارا گیا ہو، کوئی بے قصور زد میں آ گیا ہو، یاد رکھنا میرے محترم سامعین، جو الہی عذاب ہوتا ہے اسے معرفت ہوتی ہے. ہائے ہائے ہائے، توجہ کرنا. اس لیے تو ایک جنگ میں مالک اشتر نے کہہ دیا تھا، علی کاش میں اتنے اور مار لیتا تو میرے کشتہ جات کی آپ کے کشتہ جات کے تعداد برابر ہو جاتی، میرے مقتول آپ کے مقتول برابر ہو جاتے. فرمایا مالک اشتر کبھی سوچنا بھی نہ، جب تیری تلوار چلتی ہے تو صرف دشمن کو دیکھتی ہے، جب علی تلوار چلاتا ہے قیامت تک آنے والی پہلے اس کی نسل کو دیکھتا. اگر کسی کی نسل سے قیامت تک بھی کوئی مومن پیدا ہونے والا ہو، ولی اس کو قتل نہیں کرتا. کسی پرندے نے اشتباہ نہیں کیا، کسی پرندے نے غلطی نہیں کی. میرے محترم تو سوال تو ہے نا، چھوٹے چھوٹے پرندے ہی تو تھے، فضا سے پھینک رہے تھے کنکریاں. جی کسی بے گناہ کو نہیں لگی، کسی بے قصور کو نہیں لگی. کیوں؟ یہی کہو گے پرندہ غلطی کرتا اگر اپنی مرضی سے آیا ہوتا. اگر اپنی مرضی سے آیا ہوتا، وہ اپنی مرضی سے نہیں آئے تھے. اللہ رب العزت فرماتا ہے ارسل علیہم طیرا ابابیل، اس وحدہ لا شریک نے انہیں بھیجا تھا. اور میرے شیعہ سنی احباب تو پھر غور تو کیجئے، جب اللہ کا بھیجا ہوا ایک چھوٹا سا پرندہ غلطی نہ کرے تو جس کے لیے فرما دے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اس عبد المطلب کی صلب میں پہنچ کے نور 2 حصوں میں تقسیم ہوا. جو حصہ صلب جناب عبداللہ میں آیا وہ 17 ربیع الاول کو دنیا میں جلوہ گر ہوا. اسی سال سن 1 عام الفیل، یہی ہاتھیوں والا جو سال تھا، اسی سال میں ربیع الاول کے مہینے میں وہ نور دنیا میں جلوہ گر ہوا. جناب آمنہ روایت کرتی ہیں کہ میں جب اللہ کے آخر نبی کی ولادت کا وقت قریب ہوا ہے نا، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ بنی ہاشم کی مستورات کو اور قریش کی مستورات کو میں اطلاع دوں. بی بی کہتی یہ میں سوچ ہی رہی تھی کہ میں نے محسوس کیا کہ میرے سرہانے کی جانب
کچھ مستورات ہیں جو محو گفتگو ہیں. کہ میں نے پلٹ کے دیکھا خوش لباس، خوش پوشاک، خوشبو، نورانی چہرے. میں حیران تھی کہ یہ بیبیاں کہاں سے آئیں. کہنے لگی ڈرو نہیں، میں عیسیٰ کی ماں مریم آ گئی، میں آسیہ زن فرعون آ گئی ہوں، جنت کی حوریں آ گئیں. اور سید الانبیاء کی ولادت کے موقع پہ بنی ہاشم میں سے جس بی بی کا ثبوت ملتا ہے، مادر امیر المؤمنین جناب فاطمہ بنت اسد. جناب آمنہ روایت کرتی ہیں کہ جب نور خدا دنیا میں جلوہ گر ہوا، وقت قریب آیا، میری نگاہوں کے سامنے ایک نورانی فضا، ایک نورانی ماحول چھا گیا. میں اس وقت متوجہ ہوئی کہ جب میں نے دیکھا ایک بچہ ہے جس کا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکا، اور جب ولادت ہوئی میرے بیٹے کی، جب دنیا میں آیا میرا بیٹا، اس قدر نور ساتے ہوا، اس قدر نور پھوٹا کہ میں نے مکے میں بیٹھ کے یمن اور شام کے محلات کا مشاہدہ. دنیا کائنات منور ہو گئی تھی، میں نے مکے میں بیٹھ کے یمن اور شام کے محلات کا مشاہدہ کیا. کائنات نورانی ہو گئی، دنیا نورانی ہو گئی. اسی لیے تو اللہ فرماتا ہے تمہارے پاس نور بھی آیا ہے، تمہارے پاس کتاب مبین بھی آئی ہے. دنیا منور ہو گئی. سید الانبیاء دنیا میں تشریف لے آئے، ختمی مرتبہ دنیا میں آ گئے. جناب فاطمہ بنت اسد اٹھیں، جناب ابو طالب کی خدمت میں پہنچیں، جا کے سید الانبیاء کی ولادت کی مبارکباد دی. سرتاج مبارک ہو، اللہ نے آپ کو اس عزت و عظمت والا بھتیجا عطا کیا ہے کہ جس کے دنیا میں آنے سے یہ دنیا منور ہو گئی. اور جناب فاطمہ بنت اسد روایت کرتی ہیں کہ میں نے کہا ابو طالب، میں نے بھی مکے میں بیٹھ کے یمن اور شام کے محلات کو دیکھا اس نور کی نورانیت میں. اب اگلا جملہ سنیے، جناب ابو طالب نے فرمایا اے اسد کی بیٹی پریشان نہ ہو، اسد کی بیٹی انتظار کر، آج سے ٹھیک 30 سال کے بعد اللہ تجھے بھی ایسا فرزند عطا فرمائے. آج سے ٹھیک 30 سال کے بعد اللہ تجھے بھی ایسا فرزند عطا فرمائے گا. کیوں نہ ہو، انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے 2 حصے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اور کیا عظیم تبدیلیاں دنیا میں رونما ہوئیں. کسریٰ کے محل کے 14 کنگرے زمین بوس ہو گئے. فارس کا آتش قدہ جو ہزاروں سال سے روشن تھا وہ بجھ گیا. ساوا کی جھیل خشک ہو گئی. اور یہ پیغمبر خاتم کے دنیا میں تشریف لانے پہ یہ جو تبدیلیاں رونما ہوئیں، یہ تبدیلیاں اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ دنیا کا مصلح اعظم دنیا میں آیا. سب سے بڑا انقلاب لانے والا دنیا میں آیا. اللہ اکبر. جناب عبد المطلب نے 7 دنوں کے بعد سید الانبیاء کی ولادت پہ عقیقے کا اہتمام کیا. اور خدا کی قسم جناب عبد المطلب کا لقب تھا مطعم الطیر. وہ لقب جانتے ہو کیوں؟ سید الانبیاء کی ولادت کی خوشی میں سرکار عبد المطلب نے جہاں مکہ والوں کو کھانا کھلایا تھا، گوشت کھلایا تھا، جانور ذبح ہوئے تھے، اونٹ ذبح ہوئے تھے، وہیں پہ جناب عبد المطلب نے حکم دیا تھا کہ اونٹ ذبح کر کے ان کا گوشت پہاڑوں پہ بکھیرا جائے تاکہ میرے پوتے کی ولادت کی خوشی میں چرندوں پرند عقیقے کی دعوت میں شریک ہو جائے. چرندوں پرند شریک. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. سب سے پہلے خلق فرمایا تھا اس نور کو اور سب سے آخر میں بھیجا. سلسلہ انبیاء کو ختم کرنے والا بنا کے بھیجا. انشاءاللہ
کل کی چونکہ تقریر آخری ہوگی، کل کی ساری تقریر میری بعثت پیغمبر پہ ہوگی، وہ کل ہوگا تو انشاءاللہ پھر مولا ذکر کی سعادت عطا فرمائے گا۔ لیکن آج چاہتا ہوں کہ سید الانبیاء کی کچھ خصوصیات پہ گفتگو کروں، خصائص النبی پہ بات کروں۔ میرے محترم، دنیا تو کہتی ہم جیسے پیغمبر کی بشریت کا انکار قرآن کا انکار ہے، وہ بشر نہیں، وہ سید البشر ہیں، اور صرف بشر نہیں، وہ خیر البشر ہیں۔ لیکن ہم جیسے کیسے، خود قرآن نے کہہ دیا انما یوحی الیہ، سرکار نے خود کہہ دیا میری طرف وحی ہوتی ہے، میں وہ بشر ہوں جس کی طرف وحی ہوتی ہے، میں وہ بشر ہوں جس کی طرف، توجہ فرمائیے، توجہ فرمائیے۔ خصائص النبی میں سے، خصوصیات پیغمبر اکرم میں سے خصوصیت یہ ہے نبی کے بدن پہ مکھی نہیں بیٹھتی، نبی کے بدن پہ مچھر نہیں بیٹھتا، کوئی چرند پرند، کوئی حشرات الارض میں سے کوئی چیز وہ نبی کی ذات کو اذیت نہیں پہنچا سکتی۔ توجہ فرمائیے، مچھر نہیں بیٹھتا، مکھی نہیں بیٹھتی، کیوں؟ یہ مکھی، یہ بدن سے جو فاضل مادے خارج ہوتے ہیں یہ بدن سے وہ چوستی، یہ مکھی فضول کش ہے، فضول کش کا بدن پیغمبر سے کیا واسطہ؟ بدن پیغمبر پہ بیٹھتے ہیں تو فضیلت کش بیٹھتے ہیں۔ فضول کش کا بدن پیغمبر سے کیا تعلق؟ پیغمبر کے بدن پہ فضیلت کش بیٹھتے ہیں، کبھی زانوں پہ امام مجتبی، کبھی زانوں پہ سید الشہداء، کبھی شانوں پہ سید الشہداء، کبھی سینے پہ امام حسین، فضیلت کش پیغمبر کے بدن پہ بیٹھا کرتے۔ پیغمبر کے خصائص نبوت میں سے خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے پیغمبر کا سایہ نہیں بنایا، چونکہ کسی شے کا سایہ اس کی مثل ہوتا ہے۔ آغا مصباح یزدی نے ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا، وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے آئمہ معصومین یہ مظہر اسماء خداوندی ہیں، یہ مظہر صفات پروردگار ہیں۔ توجہ فرمائیے، معصومین مظہر صفات پروردگار ہیں، اور رب العزت کی ایک صفت ہے لیسا کمثلہ شیء، وحدہ لا شریک کی ایک صفت یہ ہے لیسا کمثلہ شیء۔ آغا مصباح یزدی فرماتے ہیں لیسا کمثلہ شیء، اس صفت کا دنیا میں کوئی مظہر ہے تو وہ ذات مصطفیٰ، نہ اس کا کوئی مثل ہے نہ اس کا کوئی مثل ہے، وہ بھی لا شریک ہے، بے مثال ہے، یہ بھی لا شریک ہے اور بے مثال ہے، وہ خالق ہو کے بے مثال، یہ مخلوق ہو کے بے مثال۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم جب نماز پڑھایا کرتے تھے تو کچھ لوگ رکوع میں پیغمبر سے پہلے چلے جایا کرتے تھے۔ سید الانبیاء نماز ختم کر کے فرماتے تھے لا تسبقونی فی الرکوع، مجھ سے پہلے رکوع میں نہ چلے جایا کرو، مجھ سے پہلے رکوع میں نہ گئے کرو۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ تو نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی رکوع میں پہلے چلا گیا؟ فرمایا انی اراکم من خلفی کما اراکم من قدامی، یاد رکھو جس طرح میں سامنے سے دیکھتا ہوں اسی طرح میں پیچھے سے جس طرح میں، اللہ اکبر، یا رسول اللہ،
اللہم صلی علی محمد۔ جس طرح میں سامنے سے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ توجہ فرمانا۔ حضرت ابو ذر راوی ہیں کہ میں بارگاہ رسالت میں پہنچا تو سرکار آنکھیں بند کر کے لیٹے تھے۔ میں یہ دیکھنے کے لیے کہ پیغمبر بیدار ہیں یا سو رہے ہیں، میں نے خشک لکڑیوں کو توڑنا شروع کیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے جب خشک لکڑیوں کو توڑنا شروع کیا، سرکار دو عالم نے فرمایا ابو ذر تنام عینی ولا ینام قلبی، ابو ذر میری آنکھیں تو سوتی ہیں میرا دل کبھی نہیں سوتا۔ میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل کبھی نہیں سوتا ہے۔ اور خصائص النبوت میں سے خصوصیت سورہ مبارکہ حجرات کو پڑھیے، ارشاد رب العزت ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے صاحبان ایمان خبردار نہ اللہ سے آگے بڑھنا نہ اللہ کے رسول سے آگے بڑھنا۔ اعلیٰ حضرت احمد رضا بریلوی نے اسی آیت میں قرآن مجید کے حاشیے پر یہ بات لکھی کہ یہ اللہ کو کیوں حکم دینا پڑا، اے صاحبان ایمان رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، میرے رسول سے سبقت کرنے کی کوشش نہ کرو۔ انہوں نے لکھا کہ بی بی ام المومنین عائشہ روایت کرتی ہیں کہ مدینے میں ایک مرتبہ مسلمانوں نے عید قربان کے دن پیغمبر سے پہلے قربانی کر لی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا خبردار میرے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، پیغمبر سے پہلے عمل انجام دینے کی کوشش نہ کرو۔ دوسری روایت اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ بی بی ام المومنین فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک روزہ رمضان کا مسلمانوں نے پیغمبر سے پہلے رکھ لیا۔ اللہ نے فرما دیا خبردار میرے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، اگر رسول سے آگے بڑھو گے تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، میرے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا۔ ٹھیک ہے، توجہ مطلق حکم ہے نا کہ میرے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا۔ میرا سوال یہ شیعہ سنی احباب جو پیغمبر کو نماز پڑھائے گا وہ آگے بڑھ کے پڑھائے گا یا پیچھے رہ کے پڑھائے گا؟ آگے خدا نے کہہ دیا اے صاحبان ایمان میرے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، تمہارے اعمال باطل ہو جائیں گے، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اور میرے محترم فرض کر لیں کہ اگر کوئی پیغمبر کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے تو قرآن تو کہتا ہے اس کی نماز باطل ہے، اس کا عمل ضائع ہے۔ تعجب ہے لوگوں کی سوچ پہ کہ باطل نماز کو دلیل خلافت سمجھ لیا۔ میرے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا۔ آگے بڑھ جاؤ گے عمل باطل ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہارے عمل باطل ہو جائیں گے۔ تعجب ہے لوگوں کی سوچ پہ کہ جنہوں نے باطل نماز کو دلیل خلافت بنا لیا۔ خصائص نبوت زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد۔ خصائص نبوت میں سے یہ خصوصیت ہے کہ پیغمبر کے پسینے سے خوشبو آتی ہے۔ خدا جانتے ہیں گلیاں معطر رہتی تھیں اور سرکار دو عالم کی جہت کا تعین اس خوشبو رسالت سے ہوتا تھا۔ اللہ اکبر اللہ
ہم جیسے کیسے جی، وہ ہم جیسے لوگوں نے وہ مثل کو سمجھا ہی نہیں جو قرآن نے کہا لوگ کہاں لے گئے، جسے سید الانبیاء بنا کے بھیجاؤ. توجہ فرمانا. ارشاد رب العزت ہوا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. میرے حبیب وہ وقت کیسا ہوگا جب ہم ہر نبی کو اس کی امت پہ گواہ بنا کے لائیں گے اور تجھے ہر نبی پر گواہ بنا کے تجھے ہر نبی پر گواہ بنا کے لائیں گے. ہر نبی اپنی امت کا گواہ، ہمارا نبی نبیوں کا گواہ. خدا کی قسم سید الانبیاء کی عظمت یہ ہے جس مقام پہ امتیں نظر آتی ہیں اس مقام پہ گزشتہ انبیاء نظر آتے ہیں. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سید الانبیاء اور سلطان انبیاء. اور یاد رکھیے گواہ کے لیے اور کمال رسالت ہے یہ، کمال رسالت. سرکار کا گواہ ہونا اور سرکار کی گواہی اور شہادت یہ کمال رسالت ہے، کمال. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے حبیب ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے. توجہ فرمائیے، ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے. اور یاد رکھیے آپ سب جانتے ہیں شاہد کے لیے مشاہد ہونا ضروری ہے. جو دیکھ نہ رہا ہو وہ گواہی کا حق نہیں رکھتا. گواہ وہی ہو سکتا ہے جو دیکھ رہا ہو. اس کا معنی یہ ہے کہ جتنے انبیاء آئے جب وہ امتوں کی اصلاح کر رہے تھے، دین کا پیغام پہنچا رہے تھے، سید الانبیاء انہیں دیکھ رہے تھے. شاہد کے لیے مشاہد ہونا ضروری ہے. اس لیے رب العزت فرماتا وہ وقت کیسا ہوگا جب ہم ہر نبی کو اس کی امت پہ گواہ بنائیں گے، تجھے ہر نبی پر گواہ بنائیں گے. اور خدا کی قسم یہ دلیل ہے سید الانبیاء گزشتہ تمام انبیاء سے افضل. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا خوبصورت جملے علامہ علی نقی نے فرمائے تھے. وہ فرماتے تھے یہ تو ہماری زبان کی کوتاہی ہے، اردو زبان کی. ابراہیم خلیل اللہ اور ہمارا نبی حبیب اللہ. وہ فرماتے تھے یہ اردو زبان کی کوتاہی ہے، ہم نے خلیل اللہ کا معنی بھی اللہ کا دوست کر دیا، حبیب اللہ کا معنی بھی اللہ کا دوست کر دیا. خلیل کا معنی اور ہے، حبیب کا معنی. دیکھیے دوست دو طرح کے ہوتے ہیں انسان کے. ایک وہ دوست ہے آپ جس سے محبت کرتے ہیں، ایک وہ دوست ہے جو آپ سے محبت کرتا ہے. دونوں دوست ہیں. آپ جس سے محبت کرتے ہیں آپ محب ہیں اور وہ محبوب. جو آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ کا محب ہے اور آپ اس کے. ٹھیک ہے، محب بھی دوست ہوتا ہے، محبوب بھی دوست ہوتا ہے. توجہ فرمائیے. ابراہیم اللہ کا دوست ہے لیکن خلیل میں پوشیدہ ہے معنی محب ہونے کا. یعنی ابراہیم محب ہیں، اللہ کی ذات محبوب ہے، لیکن ہمارے نبی ہیں حبیب اللہ، اور حبیب میں پوشیدہ ہے معنی محبوب ہونے کا. اللہ محب ہے، ہمارا نبی محبوب ہے.
اللہ محب ہے، ہمارا نبی. دیکھیے آپ جس سے محبت کرتے ہیں نا، آپ اپنے محبوب سے خواہش کرتے ہیں شاہ جی، چودھری جی، ملک صاحب، میاں صاحب، بھٹی صاحب کبھی آئیں ہمارے علاقے میں، کبھی آئیں ہمارے شہر میں، جی ہم آپ کو اپنا شہر دکھائیں، اپنا علاقہ دکھائیں، اپنے علاقے کی سیر کروائیں. چونکہ آپ محب جو ہوئے اور وہ کیا ہے محبوب، وہ انداز بے نیازی سے کہتے ہیں ہاں آئیں گے انشاءاللہ، وقت ملے گا تو. آپ کہتے ہیں شاہ جی بھٹی صاحب اگر سواری نہ ہو تو میں سواری بھیج دیتا ہوں. گاڑی نہ ہو تو میں گاڑی بھیج دوں، ڈرائیور نہ ہو تو ڈرائیور بھیج دوں، وقت نکالیں نا. ادھر سے انداز بے نیازی آئیں گے، وقت ملے گا. ٹھیک ہے. اور جو آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ سے یہی خواہش رکھتا ہے. توجہ فرمائیے، توجہ فرمائیے. ابراہیم ہے محب، ہمارا نبی ہے محبوب. ابراہیم خواہش کرتے ہیں رب ارنی کیف تحیی الموتی، میرا اللہ مجھے دکھا تو صحیح مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. ابراہیم تقاضا کر رہا ہے میرا معبود مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. ادھر سے اندازے بے نیازی آوا لامتوں میں ایمان نہیں رکھتا، میرے مردہ زندہ کرنے پر ایمان نہیں رکھتا. قالا بلا ولکن لیطمئن قلبی، معبود ایمان رکھتا ہوں، آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ دل بے قرار کو قرار آ جائے، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے. آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. یہ مردہ زندہ کرنا کیا ہے؟ یہاں پہ رک کے ایک اور جملہ کہوں عظمت مصطفیٰ کا. حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، لیکن یاد رکھیے عیسیٰ انہیں زندہ کرتے تھے جن میں پہلے حیات ہوتی تھی. عیسیٰ انہیں حیات بخشتے تھے جن میں پہلے حیات ہوتی تھی. عیسیٰ کا سردار وہ ہے جو پتھروں میں بھی حیات پیدا کر دے. جو جمادات کو بھی زندگی عطا کر دے، جو پتھروں کو بھی نطق کی دولت عطا کر دے، وہ عیسیٰ کا سردار. یہ مردہ زندہ کرنا کیا ہے؟ یہ اللہ کی ایک آیت ہے، یہ اللہ کی ایک نشانی ہے، یہ اللہ کی ایک آیت ہے. ابراہیم محب ہے، تقاضا کر رہا ہے پروردگارا اپنی یہ ایک نشانی تو مجھے دکھا دے کہ مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. یہ تھی خلیل اللہ کی منزل، اب حبیب اللہ کی منزل دیکھ. یہاں سے کوئی تقاضا نہیں ہے، ارشاد رب العزت ہوتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات، ہر نقص و عیب سے مبرہ ہے وہ ذات جو ذات راتوں رات اپنے عبد کو لے گئی مسجد حرام سے ایک انتہائی بلند ترین نقطہ سجود تک، جس کے ارد گرد برکتیں ہی برکتیں ہیں. وہ لے جانے والا کہتا ہے کیوں لے گیا؟ لنریہ من آیاتنا، میں اللہ چاہتا ہوں اپنے حبیب کو اپنی نشانیاں دکھاؤ. وہاں ابراہیم ایک آیت دیکھنے کی تمنا کرتے اور یہاں خالق فرماتا ہے جو حبیب اللہ کی منزل ہے، فرمایا میں لے گیا اپنے عبد کو. کیوں لے گیا؟ لنریہ من آیاتنا، میں چاہتا ہوں میں اپنے حبیب کو نشانیاں دیکھوں. کمال پیغمبر دیکھا آپ نے؟ آؤ
اب مزاج رسالت کیا ہے، سبحان اللہ، مزاج رسول کیا ہے؟ ارشاد رب العزت ہوتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سبحان اللہ، مزاج رسالت وہ رحمت ہے، مزاج رسول وہ رحمت ہے۔ میں نے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، توجہ فرمائیے، میں نے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ ارسلنا کا لفظ ہے نا، یعنی میرے رسول کی جو رسالت ہے وہ رحمت ہی رحمت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے رسول کی شریعت رحمت، میرے رسول کا ہر حکم رحمت، میرے رسول کا ہر پیغام رحمت، اس لیے کہ میں نے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اس کے ہر حکم میں رحمت ہی رحمت ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، نماز کا حکم دیتے ہیں تو رحمت ہے، زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں تو رحمت ہے، احکام شریعت ہیں تو سارے کے سارے رحمت ہیں۔ توجہ فرمائیے، توجہ فرمائیے، کسی کو میدان جنگ میں بھیجتے ہیں تو بھی رحمت ہے، اگر کسی کی توجہ فرمانا، اگر کسی کی حکم پیغمبر سے موت ہو جائے یہ بھی رحمت ہے۔ اوئے ہوئے، حکم پیغمبر سے اگر کوئی جان دے دیتا ہے یہ بھی رحمت ہے، اگر رسول کسی کی تعظیم کے لیے اٹھتے ہیں یہ بھی رحمت ہے، کسی کو محفل سے نکالتے ہیں یہ بھی رحمت ہے۔ پیغمبر ہیں ہی رحمت، مجسمہ رحمت، ساری زندگی رحمت، ہر حکم رحمت، ہر پیغام رحمت۔ اور کن کے لیے رحمت؟ صرف مکہ والوں کے لیے رحمت جی۔ یہ لفظ سمجھیے، ان ارسلناک وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ خدا نے یہ نہیں فرمایا وما خلقناک الا رحمۃ للعالمین۔ خلقنا کی بات نہیں ہے، اگر خلقنا کی بات ہوتی تو دنیا سمجھتی کہ پیغمبر کی خلقت رحمت ہے، خلقت کی بات نہیں ہے، صرف ذات پیغمبر کی بات نہیں ہے، پیغمبر کی ساری رسالت عالمین کے لیے رحمت بن کے آئی۔ عالمین کے لیے میں نے رحمت بنا کے بھیجا، ہر حکم رحمت ہے۔ اور توجہ فرمانا میرے محترم سامعین، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایک ایک حکم پیغمبر کا رحمت، اس لیے تو رب العزت نے فرمایا ہے انہیں رحمت بنا کے بھیجا۔ اور ہماری ذمہ داری کیا قرار دی؟ سیرت النبی موضوع ہے نا، ہماری رب العزت نے عملی ذمہ داری کیا قرار دی؟ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ میں نے انہیں رحمت بنا کے بھیجا ہے عالمین کے لیے، لیکن تمہاری ذمہ داری یہ ہے جب بھی اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں بلائیں ان کی آواز پہ لبیک کہنا۔ ان کی آواز پہ لبیک کہنا کیوں؟ لما یحییکم، اس لیے کہ میرا رسول جس چیز کی طرف تمہیں بلائے گا وہ تمہیں حیات بخشنے کے لیے بلائے گا، تمہیں زندہ کرنے کے لیے بلائے گا، تمہیں موت سے ہٹانے بچانے کے لیے بلائے گا۔ میرے حبیب کے ہر حکم میں حیات ہے، میرے حبیب کی آواز پہ لبیک کہنا۔ میرے حبیب کے حکم پہ جان بھی دے دو گے نا تو وہ پھر موت نہیں رہے گی، وہ حیات ابدی میں بدل جائے گی۔ میرے رسول کے ہر حکم میں حیات ہے، میرے رسول کے ہر حکم میں حیات ہے، زندگی ہے۔ لبیک کہنا تمہاری ذمہ داری۔ توجہ فرمائیے، اذا دعاکم لما یحییکم، جب بلائیں حیات بخشنے کے لیے تو لبیک کہنا یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور دوسری قرآن نے کیا کہا؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ دوسری تمہاری ذمہ داری یہ ہے، میں نے انہیں رحمت بنا کے بھیجا ہے، جو دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جانا، اس لیے کہ میں نے رحمت بنا کے بھیجا ہے، جس سے روک دیں اس سے بچنا بھی رحمت ہوگا۔
اور جو عطا کریں وہ عطا بھی رحمت ہوگی. اور پھر تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ پیغمبر کی عطا کردہ چیز کو تقسیم کر دو, کچھ لے لو کچھ چھوڑ دو. جو دے وہ لے لو, جتنا دے وہ لے لو, اور جیسا دے وہ لے لو. اب پیغمبر کیا دے کے گئے دنیا سے جانے سے پہلے؟ فرمایا انی تارک فیکم الثقلین, کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. اور میں تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب ہے, دوسری میری اہل بیت. یہ نہ کرنا کہ کچھ کو لے لینا اور کچھ کو چھوڑ دینا. قرآن بھی لے لینا, اہل بیت بھی لے لینا. کیوں؟ تاکہ قیامت تک کے لیے تم گمراہی سے بچ سکو, قیامت تک کے لیے تم گمراہ نہ ہونے پاؤ. ایک ہاتھ تمہارا دامن اہل بیت میں ہو, ایک ہاتھ تمہارا دامن قرآن. اور پھر اس بات پہ بھی توجہ فرمائیے, رب العزت نے اللہم صلی فرمایا کہ میں نے عالمین کے لیے بھیجا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہا ہے, فی العالمین نہیں کہا. فی العالمین نہیں کہا. اگر فی العالمین کہتا تو اس کا معنی ہے کہ عالمین میں بھیجا. ٹھیک ہے, پھر کبھی سرکار زمین پہ ہونا چاہیے, پھر کبھی سرکار کو کسی دوسرے سیارے پہ, کبھی تیسرے سیارے پہ, کبھی کسی عالم میں, کبھی کسی عالم میں. خدا نے فرماتا ہے عالمین میں نہیں بھیجا. کہاں؟ هو الذی بعث فی الامیین. بھیجا تو میں نے ہے مکہ والوں میں, لیکن صرف مکہ والوں کے لیے نہیں, للعالمین. اوئے اوئے اوئے, آئے تو ہیں مکہ والوں میں لیکن صرف مکہ والوں کے لیے نہیں, یہ آئے ہیں عالمین کے لیے. جب تک عالمین ہیں, جب تک عالمین کا نظام ہے, سید الانبیاء کو بھیجا عالمین کے لیے, اتنا کامل و اکمل بنا کے بھیجا کہ قیامت تک کے لیے عالمین میں سے کوئی یہ نہ کہہ سکے میں رسول سے افضل. توجہ کر, توجہ. خدا کی قسم جن کے لیے بھیجا, تاریخ پڑھیے, پورے مکہ میں صرف 17 آدمی تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. اور وہ آج کی لکھائی پڑھائی کی بات نہیں, معمولی لکھنا پڑھنا صرف 17 آدمی تاریخ نے لکھے. اور کل عرض کروں گا, جناب امیر نے نہج البلاغہ میں 2 مقام پہ فرمایا, والذی بعث محمدا ولیس احد من العرب یقرأ کتابا. علی فرماتے ہیں پورے عرب میں ایک بھی شخص نہیں تھا جو کتاب آسمانی پڑھنا جانتا. ایک بھی فرد نہیں تھا جو کتاب آسمانی کو پڑھنا جانتا ہو. پورے مکے میں تاریخ کہتی 17 افراد تھے, اور پورے مدینے میں 13 افراد تھے, 11 افراد تھے جو لکھنا پڑھنا, معمولی لکھنا پڑھنا جانتے تھے. مجھے بتائیے ایسے جاہل معاشرے میں اتنے بڑے عالم کی ضرورت تھی؟ جی یہ جو سکول والا سسٹم, یہ پرائیویٹ سکولوں والا جو معاملہ بڑا زور شور سے جاری, یہ جو پرائمری سطح کے سکول کھولتے ہیں نا, تو پرائمری سطح والے جو سکول ہیں اس کے لیے کوئی پی ایچ ڈی معلم نہیں ڈھونڈتے, ہاں, کوئی پوسٹ گریجویٹ معلم نہیں ڈھونڈتے, کوئی گریجویٹ نہیں ڈھونڈتے. مڈل والے بچے یا میٹرک والے بھی وہاں استاد بھرتے ہیں. ایسے ہی ہے نا جی. کہو جی کیا یہ کیا ہوا کہ میٹرک والا بچہ استاد تو کہے گا, پڑھنے والے بھی تو پرائمری ہیں. ہاں
پرائمری کو تو میٹرک والا پڑھا ہی سکتا ہے، مڈل والے کے لیے گریجویٹ ڈھونڈ لیں گے، پھر کالج یونیورسٹی کی سطح میں جا کے پھر وہ پی ایچ ڈی اور پھر ماہر ترین افراد آئیں گے۔ مکہ کی کیفیت کیا ہے؟ جاہل ترین معاشرہ، خدا کی قسم جاہل ترین معاشرہ، اور بھیجا کس کو؟ علم کل کو۔ بھیجا کس کو؟ عقل کل کو۔ بھیجا کس کو؟ علم مجسم کو۔ بھیجا کس کو؟ عقل مجسم کو۔ خدا کی قسم ایسے معاشرے میں یہ بھیجنا خود بتا رہا ہے کہ یہ پیغمبر صرف مکہ والوں کے لیے نہیں، یہ صرف مکہ والوں کے لیے نہیں آئے، یہ ہیں عالمین کے لیے، یہ آئے ہیں کائنات کے لیے، یہ آئے ہیں پوری دنیا کے لیے۔ قیامت تک کے لیے کوئی ایک فرد بھی ایسا پیدا نہیں ہو سکتا جو علم میں، کمال میں، فصاحت میں، بلاغت میں پیغمبر سے آگے بڑھنے کا دعویٰ کرے۔ دنیا میں ترقی پہچاننے کا جو میزان ہے نا، وہ ہے سرعت رفتار۔ سرعت رفتار کہ رفتار کتنی تیز ہے۔ جس معاشرے میں اللہ کا رسول آیا ہے نا، وہاں سرعت رفتار، انتہائی جو آخری رفتار تھی، وہ ایک انسان کی ایک دن کی رفتار 12 میل پورے دن کی، اور ایک اچھی سواری، اچھے گھوڑے کی جو رفتار تاریخ نے لکھی ہے وہ 12 میل فی گھنٹہ۔ توجہ فرمائیے، 12 میل فی گھنٹہ۔ یہ سرعت رفتار سے کمال اور ترقی انسانی کو پہچانا جا رہا ہے، یہ میزان ہے۔ قبلہ جس معاشرے میں ایک دن میں 12 میل سفر ہوتا ہو، اس معاشرے میں اگر ایک دن میں کوئی 100 میل سفر کر لے تو اس معاشرے کے لیے تو وہ معجزہ ہے یا نہیں؟ اس معاشرے کے لیے تو اگر کوئی ایک 100 میل بھی اگر ایک دن میں سفر کر جائے تو اس کی کمال ہے، اس کی ترقی کا وہ کمال ہے، 100 میل کر جائے۔ لیکن خدا کی قسم اگر پیغمبر صرف مکہ والوں کے لیے ہوتے تو 100 میل فی گھنٹہ والا معجزہ اور سرعت رفتار یہ آخری کمال ہو سکتا تھا، لیکن پیغمبر صرف مکہ والوں کے لیے نہیں، وہ آئے تھے عالمین کے لیے۔ رب العزت جانتا تھا ایک زمانہ ایسا بھی آ جائے گا جہاں سینکڑوں میل گھنٹوں میں طے ہوں گے، جہاں ہزاروں میل گھنٹوں میں طے ہوں گے۔ ایسا زمانہ بھی آ جائے گا، ایسا وقت بھی آ جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو اسی مکہ کی سرزمین پر وہ صاحب کمال بنا دیا، وہ صاحب کمال بنا دیا، اور وہ سرعت رفتار پیغمبر میں قبضے میں آ گئی کہ ایک بشر زمین سے جائے انتہائی بلند ترین سجدہ مقام سجدہ تک، مسجد اقصیٰ تک، مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک جائے، پھر عرش کی سیر کرے، پھر جنت کی سیر کرے، 18,000 عالم دیکھ کے لوٹ آئے، زنجیر در ہل رہی ہو۔ وضو کا جسے وہ کمال عطا کر دے کہ ایک پل میں، ایک لحظے میں بس چھوڑ دیں، ختم ہو گئی مجلس، زنجیریں دلہر رہی ہو، وضو کا پانی چل رہا ہو، بستر ابھی تک گرم ہو، تو وہ ہستی مکہ والوں کے لیے نہیں، وہ عالمین کے لیے۔
وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پروردگار ہمارے ذکر کو قبول فرما، پروردگارہ ہمارے قلوب کو نور محبت محمد و آل محمد سے منور فرما، ہمارے قلوب کو معرفت مصطفیٰ سے منور فرما۔ میرا اللہ جتنے عاشقان مصطفیٰ تشریف فرمائیں سب کے حوائج پورے فرما، سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، سوائے غم آل محمد دنیا کے کسی غم میں مبتلا نہ فرما، بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، عالم اسلام کو فتح و نصرت عطا فرما، عالم کفر کو نیست و نابود فرما، اس راہ محبت و ولایت پہ ثابت قدمی عطا فرما۔ میرا اللہ ہماری صفوں میں وحدت و اتحاد پیدا فرما، خدمت دین مبین اسلام کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہم سب کو سیرت محمد و آل محمد پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ کریم اللہ ملتمسین دعا کی دعائیں مستجاب فرما، وارث زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، معرفت کے ساتھ صاحب الامر کی زیارت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا فإنک انت التواب الرحیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی